ہو علم تو قطروں سے ابھر سکتے ہیں دریا، ہو علم تو قطروں سے ابھر سکتے ہیں دریا، تم چاہو تو ذروں کو سمندر سے ملا دو۔ صرف علم ہی ایک ایسا راستہ ہے جس کو زینہ بنا کر کے آپ ترقی کے آکاش پہ اپنی کامیابی کا جھنڈا گاڑ سکتے ہیں۔ ثنا وہ شخص نہیں اعتبار کے قابل، جو وقت آنے پر جھک کر سلام کرتا ہو۔ میں ایس ایم رضا اردو نیوز بہار کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اس وقت میں موجود ہوں رامپور میں جناب تمنے صاحب کے مکان پر، جہاں ہندوستان کے مشہور و معروف ادیب، بہترین قلمکار اور اپنی آواز سے سبوں کے دلوں کو موہ لینے والی شخصیت جناب جمیل اختر شفیق صاحب، جن کی حال میں ہی ایک کتاب روشنی کے سفر کے نام سے کہانیوں کا مجموعہ منظر عام پر آ چکا ہے، ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے اور حضرت سے کچھ سوالات بھی کرنے کی جرات کروں گا۔ تو اردو نیوز بہار میں جناب جمیل صاحب، آپ کا استقبال ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ آج کے اس دور میں جب کیا کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو خاص طور سے مسلم قوم کو اور جو دبے کچلے ہوئے لوگ ہیں اس کی آواز بننے کے لیے اس سے بہترین ذریعہ سوشل سائٹ کے سے شاید دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے میں بھی آپ کو اپنی جانب سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ تو آپ بہترین قلمکار ہیں اور بہت ساری کتابیں آپ نے لکھی ہیں، تو آپ سے سب سے پہلے گزارش کریں گے کہ کون کون سی کتاب آپ لکھیں اور کب لکھے ہیں اور کب سے اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں اس اردو دنیا میں، یہ بتانے کی زحمت فرمائیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ کہا کہ بہترین قلمکار، تو میں اتفاق سے اپنے آپ کو بہترین قلمکار نہیں سمجھتا ہوں، بلکہ یہ ہے کہ اپنے کام کو عبادت کی طرح انجام دیتا ہوں۔ اگر قبولیت مل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، آپ لوگوں کی مہربانی ہے۔ رہی بات اردو ادب کی، تو میں تقریباً 14-15 سال سے میں زمانہ طالب علمی سے یہاں کا بہار کا ایک بہت کثیر النشاط دینک نیوز پیپر ہے، اخبار ہے، قومی تنظیم، میں اس میں مسلسل کالم لکھ رہا ہوں 2006 سے، اور تقریباً 500 سے زیادہ کہانیاں میری شائع ہو چکی ہیں۔ کتاب کا جہاں تک مسئلہ ہے تو 2018 میں بہار گورنمنٹ سے منظور ہو کر کے، اردو ڈائریکٹوریٹ سے منظور ہو کر کے میرا ایک شعری مجموعہ دھوپ کا مسافر منظر عام پر آیا، اور دوسرا نثری مجموعہ فخر الدین علی احمد میموریل کمیٹی لکھنؤ اتر پردیش سے منظور ہو کر حالیہ دنوں میں منظر عام پر آیا ہے، جس کی ابھی آپ نے بات کی ہے۔ لمبا سفر ہے، کوشش کر رہے ہیں آگے بڑھنے کی، کچھ اچھا پیش کرنے کی، سماج اور معاشرے کے مسائل کو الفاظ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ہمارے یہ الفاظ، ہمارا یہ پیغام، ہمارا یہ سندیش کہاں تک پہنچتا ہے، تو یہ تو لوگوں کی دھڑکنیں بتائیں گی۔ میں نے اس سے قبل میں بھی آپ کو کلیکٹریٹ وغیرہ اور بھی کئی دیگر پروگرام میں نظامت کرتے ہوئے آپ کو دیکھا ہے، اور اردو کی ترقی اور فروغ کے لیے بھی آپ ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں، لیکن اردو کی زبو حالی جو ہے اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، کوئی بھی زبان ہے یا کوئی بھی شعبہ ہے، بنیادی طور پر اس کی زبو حالی کا رونا ہر زمانے میں رویا جاتا رہا ہے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے، جیسے میں ایک کنسیپٹ نکالتا ہوں قرآن سے، قرآن کے اندر اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، یہ کنسیپٹ آخرت کا ہے، لیکن جب قرآن کو ہم وسیع تر مفہوم میں دیکھتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی کام کا آغاز اپنی ذات سے کرتے ہیں، ویکتیگت روپ سے جب آپ کوشش کرتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ پورے ایموشن، شدت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، تو اس میں کامیابی کے امکانات روشن ہوتے ہیں۔ اردو کی زبو حالی کا جہاں تک مسئلہ ہے تو ہر زمانے میں لوگ رونا روتے رہے، لیکن اردو کبھی بھی مردہ نہیں ہوئی ہے، چونکہ اردو اتنی کشش ہے اس زبان کے اندر۔ مجھے جہاں تک یاد آتا ہے کہ عالمی رپورٹ کے مطابق 2009 کی پوری رپورٹ جو ہے، پوری دنیا میں جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں اس زبان میں، ان تمام زبانوں میں انگریزی کے بعد دوسرا درجہ جو ہے نا اردو کو دیا گیا تھا، اور الحمدللہ دنیا کے شاید جن خطوں میں تصور آپ نہیں کر سکتے، ان خطوں میں بھی اردو زبان بولی جاتی ہے۔ اب رہی بات کہ ہم ذاتی طور پہ اردو کے لیے کیا کوشش کر سکتے ہیں، تو اردو کے لیے ہم یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم اردو سے اپنے آپ میں شغف پیدا کریں، اردو کا ایک اخبار لیں، 2 روپیہ کا ملتا ہے، 3 روپیہ کا ملتا ہے، اپنے بچوں کو پڑھائیں، گھر میں جاری رکھیں، اردو سے بچوں کو جوڑیں، لوگوں سے اردو میں بات کریں، اپنے دکان کا سائن بورڈ اردو میں رکھیں، اپنے گھر میں اردو کے اشعار دیواروں پہ چسپاں کریں، لکھائیں، تو یہ اردو کی ایک انفرادی خدمت اچھی ہو سکتی ہے۔ اور علامہ اقبال نے کہا تھا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ فرد سے جماعت تیار ہوتی ہے، جب ہم انفرادی طور پہ کوشش کریں گے تو ہماری یہ کوششیں برابر ثابت ہوں گی، اس کا اچھا پھل ملے گا، اور بہت دور تک اردو کی آواز اسی کوشش، محنت اور شدت کے ساتھ یہ اردو اپنی خوشبو بکھیرتی رہے گی۔ ابھی جو نئے طالب علم ہیں
نئی نسل کے جو اردو سے دور ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، جیسا کہ دیکھنے کو ملتا ہے ہمیشہ، اور بڑی شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ میٹرک کے بچے کو، انٹر کے بچے کو، بچیوں کو اردو نہیں آتی ہے، جو مطلب تحتانیہ میں بھی پڑھنے کے لائق نہیں رہتے ہیں. تو ویسے بچوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہندی، انگلش اور بھی دیگر سبجیکٹ میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں لیکن اردو ان کا زیرو ہوتا ہے؟ تو ایسے بچوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیے، ایسے بچوں کو یہ میسج دینا چاہیں گے کہ اردو کے بارے میں ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ مادری زبان ہے، مادر سے مادری ہے. تو بھائی مطلب جس انسانی زندگی میں آپ دیکھیے گا کہ جو رشتہ جتنا زیادہ معتبر ہوتا ہے اتنا بیساکھی کا محتاج نہیں ہوتا. تو اصل بات یہ ہے کہ مان لیا آپ اردو میں بچوں کو اس لیے بھی محنت کرنی چاہیے کہ ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، ہمارا کلچر، یہ کہیے کہ اسلام کا جو ایک بڑا سرمایہ ہے مذہب کا، لٹریچر کا، وہ ساری چیزیں اردو میں ہیں. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بقا و تحفظ رہے اور ہماری مطلب تہذیب زندہ رہے، تو اس کے لیے اردو سے ان کو جڑنا چاہیے. اور جڑنے کا طریقہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر اخبار ہم اپنے یہاں لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ماحول اگر ہم گھر میں بنائیں گے اس کے پڑھنے کا، لکھنے کا، اردو آج کل جس طریقے سے مطلب جو کتابیں ملتی ہیں جیسے میگزین وغیرہ ہے، اردو قومی کونسل دہلی سے شائع ہوتی ہیں، اردو اکیڈمی دہلی سے. تو یہ سب میگزین پہلے بڑے بڑے رسالے ہمارے یہاں گھروں پہ آتے تھے لیکن اب نہیں آتے ہیں. تو ان سبوں کا اگر چلن ہوگا تو وہ ساری چیزیں عام ہوں گی. مجھے وہ شعر شاید انور جلال پوری صاحب کا یہ شعر تھا شاید کہ جنہیں بولتے ہیں سب پڑھتا نہیں کوئی، جناب میر بھی کیسی زبان چھوڑ گئے. تو اردو ساتھ ساتھ چل رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ اردو چونکہ روزگار سے باضابطہ طور پر جس طرح سے اس کو جوڑا جانا چاہیے اس طرح سے نہیں جوڑا جا سکا ہے. اس وجہ سے شاید کہیں نہ کہیں تھوڑی سی کمی محسوس ہوتی ہے. لیکن ہم اگر کوشش کریں گے، محنت کریں گے تو ظاہر ہے بچے بھی جڑیں گے، نئی نسل بھی جڑے گی. اردو شاعری کا ایک بڑا شعر و ادب کا، خاص طور سے جو ہندی میں شاعری کرنے والے لوگ ہیں ان لوگوں کا ایک بڑا سرمایہ اردو الفاظ سے، اردو شاعری سے جڑا ہوا ہے. اس لیے کہیں نہ کہیں اردو ہمارے ساتھ، روح کے ساتھ سفر کر رہی ہے. ہمارے ہندو بھائیوں کے اندر خاص طور سے ایک ان کے ذہن میں یہ ڈال دی گئی ہے اردو کے متعلق کہ اردو مسلم زبان ہے. تو کیا اس میں کہاں تک سچائی ہے؟ کیا اردو مسلم زبان ہے؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اور میں آپ کے اس اچھے سوال کے لیے آپ کو خصوصی طور پہ داد دینا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہم جب کسی چیز کو نہیں جانتے ہیں تو ہمارے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو کسی مذہب سے جوڑ دیتے ہیں. زبان چاہے دنیا کی کوئی بھی زبان ہو، وہ کسی مذہب کی جاگیر نہیں ہوتی. زبان ہمیشہ عام ہوتی ہے، اور زبان کو اگر جاگیر کسی قبیلے اور سماج سے جوڑ دیا جائے گا تو وہ زبان سمٹ جائے گی. آپ اردو کی پوری ہسٹری، پوری تاریخ پڑھ کے دیکھیں گے، آپ کو اردو میں بہت بڑے بڑے لوگ، لیکھک ہندو ہوئے. جیسے آپ کرشن چندر کو دیکھ لیجئے، ان کے ناول میں نے بہت سارے پڑھے، زیادہ تر ناولیں میں نے پڑھا ہے ان کا. اسی طرح سے آپ اگر دیکھ لیجئے تو ابھی گلزار ہیں جو فلم انڈسٹری میں ہیں، وہ بھی ایک غیر مسلم ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ بات کریں تو پریم چند جو سب سے بڑا افسانہ نگار، کہانی کار اردو کا بھی ہندی کا مانا جاتا ہے، وہ آپ کو غیر مسلم ہے. اسی طریقے سے اگر ابھی زندہ لوگوں میں اگر آپ بات کریں تو اردو کا سب سے بڑا عالم پروفیسر گوپی چند نارنگ، جن کی کتابیں پڑھنے کے لیے آدمی کو اتنی لیاقت ہونی چاہیے کہ جس لیاقت کے سامنے لیاقت سلام کرنا سیکھ لے. تو گوپی چند نارنگ کی بھی بہت ساری میں نے کتاب پڑھی ہیں، وہ بھی الحمدللہ غیر مسلم ہیں. اور شعراء میں بھی بہت ساری ایک لمبی تعداد لوگوں کی، راجندر سنگھ بیدی تھے، اور یہ لوگ جتنے بھی بڑے اردو کے نام ہیں وہ سب اصل میں پڑھتے نہیں ہیں. اور یہ مذہب سے جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرح کی سیاست ہے اور ذہنی مطلب غلاظت کا ایک اظہار ہے کہ لوگ اس کو مذہب سے جوڑتے ہیں، ورنہ اردو تو محبت کی زبان ہے، یہ کسی قوم اور کسی ملت کی زبان نہیں. آپ شاعر و ادیب اور بہترین قلمکار جناب، اور ہندوستان کے معروف شخصیت ہیں جناب جمیل اختر شفیق صاحب، آپ جن کو سماعت فرما رہے تھے. آپ سے گزارش کریں گے کہ اردو نیوز بہار کو لائک کریں، فالو کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے سے بھی نوازیں. میں SM رضا، اردو نیوز بہار، ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر.